بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں حضرات ملائکہ آئے تھے اور آ کر کے یوں کہا تھا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک ہوشیار غلام اور لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار تعجب کیا، انہوں نے صراحت کر دی. پھر سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ فرشتے اور ملائکہ جو آئے ہیں صرف خوشخبری دینے کے لیے میرے پاس نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی کوئی اور مہم ہے جس پر ان کو بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تھا بتائیے آپ کی وہ مہم کیا ہے جہاں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو ملائکہ نے کہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ یہ ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر کے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف چل دیے. جب یہ ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے ہیں تو حضرت لوط نے ان کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ یہ انسانی شکلوں کے اندر تھے. حضرت لوط پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ پہچان سکے تھے، ایسے ہی حضرت لوط نے بھی نہیں پہچانا. لیکن لوط علیہ السلام کے پاس میں جب یہ پہنچے تو حضرت لوط نے یہ کہا تم اس بستی کے تو نہیں لگتے ہو، میں اس بستی کے تمام لوگوں کو جانتا ہوں، آپ ان میں سے کسی کے نہیں ہو، آپ پردیسی لگتے ہو، آپ باہر کے لگتے ہو، میں پہچانتا نہیں ہوں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان سے مخاطب وہ گفتگو کرتے رہے، لیکن ملائکہ نے اظہار نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس میں رہے، لیکن لوط علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کے فکر مند ہو گئے.
حضرت لوط کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان مہمانوں کو ایسے ہی بھگا دیا جائے۔ مہمان کی جب تک مہمان نوازی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، انہیں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور انبیاء کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ جو بھی ان کے دسترخوان پر آیا ہے خالی اسے نہیں بھیجا ہے۔ تمام انبیاؤں کی یہ سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت لوط ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب ہمارے پاس میں کوئی مہمان آئے، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آپ کو اس کی ضیافت کرنی چاہیے۔ آج قوم مسلم کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر شناسا اور جاننے والا ہے، بہت پکا اور مضبوط، ایسا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو وہ دسترخوان کے اوپر کھانوں کے انبار لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ اور اگر آپ کا شناسا ہے لیکن اتنی جان پہچان نہیں ہے تو آپ اس کو پانی کو بھی نہیں پوچھتے ہیں، بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے رہیں گے۔ جب دیر ہو جائے گی وہ چلنے لگے گا تو پوچھیں گے چائے پئیں گے کیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں سے رخصت ہو جائیے، چلے جائیے۔ ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کو ترک کر دیا ہے۔ اکابرین کا یہ تجربہ ہے، اکابرین کا یہ طریقہ ہے۔ اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار میں، کوئی آدمی اپنی روزی میں برکتیں اگر چاہتا ہے تو اپنے دسترخوان کو غربا کے لیے پھیلا دیا جائے۔ جو بھی آپ کے در پر آیا ہے، جو آپ سے بن پڑے اس کی ضیافت کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے دسترخوان کو سکوڑ لیا ہے، ہم نے دسترخوان کو لپیٹ کر کے رکھ دیا اور اپنے پاس جمع کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے محبت ہماری آپس سے ختم ہو رہی ہے، برکتیں ہمارے کاروبار کی ختم ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد جو تھی وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، نتیجہ زیرو آتا ہے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ لیکن ماضی کے اندر آپ دیکھیں گے اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ گیا تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوگا، وہ کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، چائے ناشتے کا ہے تو چائے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے فوری طور پر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ طریقہ ترک کر دیا ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے کھلایا ہم اسے کھلائیں، یہ تو ادلا بدلا ہوا ہے کہ اگر تو کھلائے گا تو میں کھلاؤں گا، اور اگر تو نے نہیں کھلایا تو میں کیوں پوچھوں گا۔ تو یہ بدلا ہوا، یہ تواضع نہیں ہے، یہ ضیافت نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے مال کے اندر اگر وسعت رکھی ہے تو جتنے جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں آپ ان کو اپنے خان پر بلائیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قاری صاحب نے دعوت کی ہے تو ان کو گاؤں لے جائیں گے، اور اگر مفتی صاحب کی طرف سے کچھ نہیں ہوا تو ان کو بھول جائیں گے کہ وہ یہاں محلے میں رہتے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حال، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ یہ سنت نبویہ کے خلاف ہے، اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے شش و پنج کے اندر ہیں کہ انہیں یوں ہی ٹرخا دیا جائے یا انہیں دسترخوان پر بٹھایا جائے۔ دیکھتے ہیں قوم کی طرف کہ یہ قوم ایسی خراب خصلت والی ہو گئی ہے کہ ان مہمانوں کے ساتھ میں، ان پردیسیوں کے ساتھ میں برا فعل کریں گے تو طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ انہیں یہاں سے ایسے رخصت کر دے۔ اور جب اپنے ضمیر کی طرف، شریعت کی طرف، اپنے اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں تو ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ ان مہمانوں کو بغیر کھانا کھلائے واپس بھیج دیا جائے۔ اسی پریشانی کے اندر ہے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو مہمان اور انسان سمجھ رہے ہیں، پھر بھی اپنے گھر لے آتے ہیں۔
گھر میں لانے کے بعد میں ان کو بٹھا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ میں ان کو اپنے گھر کے اندر رکھا کہ کھانا کھلا دیا جائے گا، پھر ان کو رخصت کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی قوم کے اندر جہاں بڑی بری خصلتیں تھیں ان میں سے ایک خصلت بدفعلی کی بھی تھی۔ بجائے عورتوں کے مردوں کی طرف رغبت رکھا کرتے تھے، جس کو شریعت مطہرہ نے ہمیش کے لیے حرام کیا ہے۔ وہ ان کے اندر کہ جب بھی کوئی اجنبی مسافر نظر آتا تو یہ اس کو موال غیر مترقبہ سمجھ کر کے اس کے ساتھ میں بری حرکت کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ سوچ کر کے پریشان تھے۔ جب ملائکہ نے یہ دیکھا کہ لوط علیہ السلام پریشان ہیں تو کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم انسان نہیں ہیں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جس قوم کے اندر یہ خصلتیں ہیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرات مفسرین نے ان کی بری خصلتیں چند گنوائی ہیں، ان میں سے ایک بدفعلی بھی تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ما سبقکم احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور دوسری بری خصلت ان کے اندر کبوتر بازی کی تھی۔ ان کے اندر ایک خصلت سیٹیاں بجانے کی بھی تھی۔ کبوتر بازیاں وہ کیا کرتے تھے، سیٹیاں وہ بجایا کرتے تھے، برے حرکتیں بدفعلی وہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے ان ملائکہ کو بھیجا۔ تو حضرت لوط کی فکر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا آپ گھبرائیے نہیں، ہمیں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ہم سچی بات لے کر کے آئے ہیں، ہم یہ ہے کہ ہم اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ہلاک ہونا مقدر کر دیا ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے، اسی درمیان کے اندر قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت لوط کے پاس میں نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت لوط کے پاس میں لڑکے ہیں، آج تو ہماری کیا عید منے گی، ہم کیا ان کے ساتھ میں حرکت کریں گے۔ خوشیاں مناتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے پہلے میں جھپٹ لوں گا یہ سوچ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ آئیں تو حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ حضرت لوط نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بستی میں رہنے والا ہوں، آپ مہمانوں کے ساتھ میں غلط نیت نہ کرو، برا ارادہ نہ کرو، میری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ مہمان کیا سمجھیں گے کہ لوط اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، آپ مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجئے، میرے مہمانوں کے ساتھ میں کچھ نہ کیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو قوم جس کی نیت کے اندر فساد آ گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ تو یوں کہنے لگے تم نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم نے آپ سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ کسی پردیسی کو اپنے یہاں ٹھہرائیں گے نہیں، کسی کو مہمان نہیں بنائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لڑکوں کے ساتھ میں کیا حرکتیں کرتے ہیں، آپ نے پھر بھی ٹھہرا لیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیوں ایسی حرکت کرتے ہو، پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر میری بیٹیاں، میری بہویں تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے، تمہیں اگر قضائے شہوت بھی ہے تو ان سے
سے پوری کر لو، لڑکوں کی طرف کیوں بری نظر رکھتے ہو؟ لیکن ان کے اوپر تو شیطانیت سوار تھی، ان کے اوپر تو بھوت سوار تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی نصیحت ان کے اوپر کارگر نہیں ہوئی۔ اسی کو اللہ نے قسم کھا کر کے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم ہے کہ وہ تو اپنی مستیوں کے اندر مدہوش تھے، وہ تو نشے کے اندر تھے کہ آج ہمارا مدعا پورا ہوگا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان لڑکوں کے ساتھ میں یہ کام کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سے ملائکہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ہیں، اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکال کر کے لے جائیے، جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے آپ وہاں پر لے جائیے۔ یہ صبح کو سارے کے سارے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، سارے کے سارے ایسے ہو جائیں گے جیسے اس بستی کے اوپر کبھی یہ بسے بھی تھے، ان تمام کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے گا، ان تمام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، آپ چلے جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ جب آپ چلے تو آپ ان کے پیچھے چلیے اور اپنے ماننے والوں کو آگے لے کر کے چلیے، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ آپ اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے۔ آپ پیچھے چلیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اگر کوئی آپ کے ساتھیوں میں سے رہ گیا ہے تو آپ اس کو لے کر کے چلیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام آپ کی نظروں کے اندر رہیں گے تو کوئی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گا، اگر نہیں دیکھے گا وہ جلدی جلدی اس بستی سے نکل کر کے وہاں چلے جائیں گے جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ جگہ ہے ملک شام۔ حضرت لوط کو ملک شام چلے جانے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو رات کے ایک حصے کے اندر اس بستی سے لے کر کے چلے گئے ہیں، سارے کے سارے ملک شام کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ پھر اللہ نے اس قوم کے اوپر جو عذاب دیا ہے وہ پہلا عذاب یہ تھا، جب صبح صادق ہوتی ہے تو ایک چنگھاڑ اور ایک چیخ کی آواز کی شکل کے اندر اللہ نے عذاب دیا، جس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پریشان ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ یہ چیخ کا سلسلہ چلتا رہا صبح صادق سے لے کر کے اشراق تک۔ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اللہ نے ان کی بستی کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر سے نیچے کو پٹک دیا۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ ہم نے نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا جیسے یہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جو کنکروں کی شکل کے اندر تھے، وہ تمام کے تمام بھسم ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اور قیامت تک کے لیے نائے عبرت بنا دیا کہ اب اس بستی کے اوپر کوئی آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ پڑتا ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سیدھے راستے کے اوپر۔ عرب سے جب آپ ملک شام کی طرف جائیں گے، یہ عرب کا حصہ ہے، ایسے نکلتے ہوئے ملک شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے، ادھر کو آپ جائیں گے تو درمیان کے اندر یہ بستی پڑتی ہے جس کو اللہ نے پلٹ دیا تھا۔ آج بھی وہ بستی کے جائے عبرت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس
جگہ پر کہ جہاں یہ بستی آباد تھی، قوم لوط آباد تھی، وہاں ایک صحرا بنا دیا ہے اور وہاں ایک سمندر ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی جی نہیں سکتا ہے، کوئی جانور اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج بھی اس عذاب کے اثرات موجود ہیں کہ اگر اس پانی کے اندر کوئی جانور چلا بھی جاتا ہے تو وہ خود بخود مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے آج بھی اس سمندر کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے، اس کو عبرت کا نشاں بنا دیا ہے، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، نشانیاں اللہ نے رکھ دی ہے۔ ہاں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو آثار قدیمہ کے اوپر تحقیق کرنے والے دہریہ قسم کے ہوتے ہیں، اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں تو اس بستی کے قریب کے اندر کچھ حصے کے اندر اپنے خیمے گاڑ کر کے تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے، لیکن انسان وہاں اب کوئی آباد نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بستی کے قریب سے گزرے ہیں تو گردن جھکا کر کے اور تیزی کے ساتھ میں دوڑتے ہوئے گزرے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بستی کے اندر تیزی کے ساتھ میں گزرو، نہ کوئی پانی پینا، نہ کوئی چیز کھانا، اور استغفار کرتے ہوئے نظریں جھکی ہو اور تیزی کے ساتھ نکل جاؤ، مبادا ایسا نہ ہو کہ عذاب لوط جو اس وقت آیا تھا اس کے کچھ اثرات باقی ہوں اور وہ آپ کو نہ لگ جائیں۔ اتنا عذاب کا نشان اللہ نے اس قوم کو بنا دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اندر نشانیاں صرف مومنین کے لیے ہیں۔ مومن تو اس کے اندر نشانیاں ڈھونڈ سکتا ہے، جس کو اللہ نے دھیان دیا ہے، تدبر دیا ہے، سمجھ دی ہے، وہ اس کے اندر نشانیاں ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو قوم باغی ہو جاتی ہے، جو قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے، جو برائی کرتی رہتی ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ، برائی کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے۔ اس قوم کے اندر اتنی برائیاں تھیں کہ اللہ نے ان کو جائے نشان اور جائے عبرت کے لیے ایسی سزا دی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اسے عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امت محمدیہ کو یہ بتلایا کہ جب اس قوم کو عذاب آ سکتا ہے اگر آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اگر آپ بھی گناہوں کے اندر پھنس گئے، اگر آپ بھی برائی کے راستے پر چلنے لگے تو کہیں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ واقعات قرآن کریم اس لیے ذکر کرتا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، ہم اپنے گریما میں جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، اس کو دور کر لیا جائے۔ یہ تو قرآن کریم کا واقعہ، اس کے پس منظر کے اندر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ملت اسلامیہ کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر دین کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے اسلام نہیں نظر آتا ہے، اغیار نظر آتے ہیں۔ ہم ماڈرن بن کر کے اسلام کو خیرآباد کہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سوائے رسوائی کے، ذلت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ امت مسلمہ برائے نام ہے، حقیقت کے اندر اسلام نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اسلام سے اپنا دامن مضبوط کر لے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو۔ اللہ کی مضبوط رسی ایسی نہیں ہے کہ اوپر سے لٹکا دی جائے، بلکہ مضبوط رسی یہ ہے کہ جو دین مبین ہے، دین حنیف ہے، دین اسلام ہے، اس دین کے اوپر پابندی کے ساتھ میں، سختی کے ساتھ میں گامزن ہو جاؤ۔ یہ اللہ
اللہ کی مضبوط رسی ہے. اسی کو ایک جگہ کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کا رنگ یہ نہیں ہے کہ نیلا پیلا کالا گلابی کر دیا جائے، بلکہ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جو دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد تمہارے پاس میں آئے گی. اور اگر آپ نے اللہ کے رنگ کو چھوڑ دیا، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تو سابقہ کا عبرت ناک انجام دیکھ لو. پیچھے کتنے واقعات آئے ہیں، حضرت نوح کی قوم ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو یا قوم لوط ہو، یہ تمام کی تمام کا انجام کیا ہوا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قوم نے بغاوت کی اور آپ سے مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہوئے تو وہ سردار جو اپنے آپ کو چودھری کہا کرتے تھے، میدان بدر کے اندر کیا حال ان کا ہوا ہے. جو عرب جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ان کا عبرتناک انجام کیسا ہوا ہے. ٹک نہیں سکے، کل 313 لشکر جرار کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے لیکن تب جب اللہ کے ہو جاتے ہو، لیکن جب تک اللہ کے نہیں ہوں گے تو ایسی صورت کے اندر پریشانیاں آئیں گی. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ قوم پہلے جب تک نافرمان نہیں تھی اللہ کی مدد آتی رہی، اور جب وہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایک دم ہلاک نہیں فرمائیں گے. یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے، ورنہ تو ہمارے اعمال یہ ہے کہ ہمیں دفعتم واحدۃ ہلاک کر دیا جائے. اللہ نے ہمیں ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کی برکت کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب پہنچے لوط کے گھر والوں کے پاس میں وہ بھیجے ہوئے، تو لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو اوپری معلوم ہوتے ہو کہ جس کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور لائے ہیں ہم آپ کے پاس میں پکی بات. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، سو نکل لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے سے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو ان کے پیچھے چل. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جاؤ جہاں تمہیں حکم ہوا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور ہم کر چکے ہیں آپ کی طرف یہ بات کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ یہ قوم کٹی ہوئی ہو جائے گی صبح کے وقت. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور بستی والے آئیں خوشی مدہوش ہو کر کے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں سو تم مجھے رسوا نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَلَا تُخْزُونَ، اور مجھے شرمندہ نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان کے لوگوں سے. قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنا چاہتے ہو. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم وہ لوگ مستیوں کے اندر تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس ہو پکڑ لیا ان کو چیخ نے اشراق کے وقت نے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس کر دیا ہم نے ان کی اس بستی کو اوپر تلے اور برسایا ان کے اوپر
کنکری والے پتھر کو، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ہیں دھیان والوں کے لیے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔